اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الإمام الصادق عليه السلام إن ذكرنا من ذكر الله إن إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان صلاة على محمد وآل محمد. دیکھیں آپ تمام مومنات ایک مقدس فریضے کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں، اور آج کیونکہ پہلی کلاس ہے تو اس کلاس میں کچھ مقدماتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ایک مقدس کام آپ سیکھنا چاہتی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، ذاکری کی اہمیت کیا ہے. دوسرا، جن ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. ذکر اہل بیت کی اہمیت کیا ہے، اور ذاکر اہل بیت کی اہمیت کیا ہے. آیا یہ ذکر کوئی عام شخصیات کا ذکر ہے یا یہ پاک اور پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے؟ جب وہ پاک اور پاکیزہ ہستیاں کہ جن کے متعلق خداوند کریم فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خداوند کریم جن کی پاکیزگی، جن کی عصمت کی گواہی دے، ان ہستیوں کا ذکر ہے. تو جب ایک انسان پاک اور پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ زبان جس سے پاک ہستیوں کا ذکر ہو وہ زبان بھی پاک ہو، انسان کا وجود بھی پاک ہو، انسان کا کردار بھی پاک و پاکیزہ ہو. دیکھیں، خطابت ذاکری ایک فن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، ایک فن ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ فن ہر ایک کو نہیں آتا ہے. خطابت یا ذاکری ایک ذریعہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی بات کو اچھے طریقے سے منتقل کرتے ہیں عوام الناس تک یا سامنے بیٹھنے والوں تک. یہ ایک ٹول ہے، صحیح ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اچھی ذاکری نہیں آنی چاہیے یا انسان کے پاس مثال کے طور پر الفاظ کا اچھا چناؤ نہ ہو یا انسان اچھے طریقے سے ذکر اہل بیت کرنے کو یا خطابت کو نہ سیکھے، یہ مطلب نہیں ہے. یقیناً انسان کو اگر اس عہدے پر، اس منصب پر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو ذاکری کے جو اصول ہیں، جو جس طریقے سے ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں وہ سیکھنا پڑیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرے سینے کو گشادہ کر دے. یعنی سب سے پہلے جناب موسیٰ نے کیا چیز مانگی ہے؟ سینے کی گشادگی. یعنی کیا مطلب سینے کی گشادگی؟ یعنی خدایا مجھ میں ظرف پیدا کر. ہر انسان میں یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کر سکے.
تو پہلے انسان ظرفیت مانگے. ظرفیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توفیق مانگے خدا سے, اپنے دل کو کشادہ کرے, خداوند کریم سے توفیق مانگے کہ خدایا اس دل کو کشادہ کرے, اس دل میں جو میں پاک علم ڈالنا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ نجس ظرف کی وجہ سے اس میں ٹھہر نہ پائے. ایک گلاس اگر گندا ہے تو اس میں آپ آب زمزم ہی کیوں نہ ڈال دیں, کیا ہوگا؟ پانی گندا ہو جائے گا کیونکہ ظرف گندا ہے. درست ہے. البتہ ذکر اہل بیت کا اس سے کوئی مقایسہ نہیں ہے, کیونکہ ذکر اہل بیت وہ ذکر ہے جو گندے ظرف کو صاف کر دیتا ہے. اگر انسان توجہ کے ساتھ اس ذکر کو قبول کرے, یعنی اگر انسان میں صلاحیت ہو تو ذکر اہل بیت میں یہ صلاحیت ہے, یہ طاقت ہے کہ وہ نجس ظرف کو پاک ظرف میں تبدیل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ خود انسان میں صلاحیت ہو, خود انسان میں کیا ہو؟ استعداد ہو. بالکل ایسے ہی جیسے بارش کے قطرے ہر زمین پہ برستے ہیں لیکن ہر زمین سے دانہ نہیں اگتا, تو کیا بارش میں کوئی کمی ہے یا زمین کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ زمین کا ہے. کچھ زمین زرخیز ہوتی ہے اس پہ دانے اگ جاتے ہیں, کچھ زمین سخت ہوتی ہے اس پہ پانی پڑ کے کیا ہوتا ہے؟ آگے بہہ جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کہ جن کو خداوند کریم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے, جن ہستیوں کو ممکن نہیں ہے کہ انسان ان کا ذکر کرے اور خود کو پاک نہ کر سکے, مگر یہ کہ اگر انسان اپنی صلاحیت ہی ختم کر دے, استعداد ختم کر دے, دل سخت ہو جائے سخت پتھر کی طرح, تو جس طریقے سے سخت پتھر سے پانی بہہ جاتا ہے اسی طریقے سے اس دل میں ذکر اہل بیت نہیں ٹھہر سکتا. تو ایک خداوند کریم سے حضرت موسیٰ نے دعا کی, پروردگار میرے دل کو کشادہ کر دے. یعنی پہلا کام کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے, انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے. اچھا شاید آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کا تو کوئی خطابت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ذاکری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں قبول کرتا ہوں اس بات کو کہ اچھی ذاکری سے اور اچھی خطابت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خاص کر آج کے معاشرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اچھی خطابت کا اور اچھی ذاکری کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاکری قبول ہو اور آپ کی زبان میں تاثیر ہو تو پھر بہت گہرا تعلق ہے. اگر زبان میں تاثیر چاہتے ہیں تو پھر بہت گہرا تعلق ہے. اگر انسان کا خود کا نفس پاک نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ دوسروں کو پاک کرے, کیسے ممکن ہے؟ میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں مثال کے طور پر, اور 1 گھنٹے کی میں مجلس پڑھوں نماز کی فضیلت کے اوپر, کیا ہوگا اس کا اثر؟ یا میں خود کسی شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہوں اور لوگوں کو تبلیغ کروں کہ آپ اس طریقے سے عمل انجام دیں, تو وہ نہیں ہو سکتا. تو خدایا میرے دل کو کشادہ کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, پروردگار جو میرے زبان کی گرہ ہے اس کو کھول دے. کون دعا مانگ رہا ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ, کہ جب پروردگار نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور فرعون کو تبلیغ کرو, تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں خدایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کھول دے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطابت کتنی ضروری ہے. اچھی خطابت, اچھی ذاکری, کہ ممکن ہے کہ ایک مطلب بہت اچھا ہو لیکن مجھ جیسا کوئی خطیب ہو جس کے پاس الفاظ ہی نہ ہو, جس کو مطلب پہنچانا ہی نہ آتا ہو, تو وہ اچھے ترین مطلب کو بھی کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا. لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے لیکن خطابت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ مجمع اٹھ جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے, یعنی مطلب میں بھی جان ہونی چاہیے اور مطلب کو پہنچانے کے لیے اچھی ذاکری, اچھی خطابت بھی کیا ہونی چاہیے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. خدایا یہ میری زبان کی گرہ کیوں کھول دے, میرا نام ہو, میری شہرت ہو, لوگ مجھے مجالس کے لیے بلائیں, مجھے اسلام آباد سے دعوت ہے, مجھے باہر ملک سے دعوت ہے. نہیں خدا, يَفْقَهُوا قَوْلِي, میرے قول کو سمجھیں. ہدف کیا ہے؟ ہدف شہرت نہیں ہے, ذکر اہل بیت, ذکر امام حسین, ذکر سید الشہداء علیہ السلام. اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ خدایا میں اہل بیت کا ذکر لوگوں تک پہنچا سکوں, لوگ اہل بیت کے ذکر کو سمجھ سکیں. یفقہوا قولی, میرے قول کو سمجھ سکیں.
اسی طریقے سے ایک اور جگہ حضرت ہارون نے خداوند کریم سے دعا کی، فرمایا کہ وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، خدایا مجھے اکیلا نہیں بھیج، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو ہی بھیج۔ ہارون کو کیوں بھیجے؟ خود جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح، یعنی کتنا اثر انداز ہے تبلیغ میں یہ خطابت کا ہونا یا ذاکری کا اچھا ہونا، کتنا اثر رکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اکیلا نہ بھیج، بلکہ میرے ساتھ میرا جو بھائی ہے ہارون اس کو بھیج۔ کیوں اس کو بھیج؟ افصح من لسانا، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی مجھ سے زیادہ اچھا بولنا جانتا ہے، لہذا تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا الا بلسان قومی، مگر یہ کہ خود اس کی قوم کی زبان دے کر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر عرب معاشرے میں کوئی رسول بھیج رہے ہیں تو اس کی زبان پنجابی ہے، خود کی زبان کیا ہے؟ پنجابی ہے، مثال کے طور پر۔ اب یہ پنجابی کی توہین نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ عجمی ہے، مثال کے طور پر اردو زبان ہے۔ جس قوم میں رسول کو بھیجا اس رسول کو اس قوم کی جو زبان تھی اسی زبان کے ساتھ اس رسول کو بھیجا، یعنی اگر ایک قوم ہے جو عبرانی بولتی ہے مثال کے طور پر، تو حضرت ابراہیم کو عبرانی زبان کے ساتھ بھیجا، حضرت اسماعیل کو عبرانی زبان کے ساتھ بھیجا، اسی طریقے سے اور دوسرے رسول۔ تو ہر قوم میں خداوند کریم نے کسی اجنبی زبان والے رسول کو نہیں بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر اجنبی زبان والے کو بھیجتے تو پہلے تو وہ زبان سیکھے، پھر زبان کے بعد اتنی کمانڈ اور اس کو مہارت حاصل ہو کہ اس میں وہ خطابت کر سکے، اور خطابت کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا، یہ کیسا رسول ہے، اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ہر رسول کو جس قوم کی طرف بھی بھیجا اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ یہ زبان کی تاثیر ہے، یعنی خطابت اور ذاکری جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سیکھنے یہاں پر آئے ہیں، اس کی اہمیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ انما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون۔ اچھا، اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں خداوند کریم نے کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کیوں؟ لیبین لہم، کیوں ہم نے ہر قوم میں اسی کی زبان کے ساتھ رسول بھیجا؟ لیبین لہم، تاکہ ان کو بیان کر سکے، یعنی ہدف اور مقصد کیا ہے؟ احکام شریعت بیان ہو، خدا کا حکم بیان ہو، خدا کا دین بیان کیا جائے۔ یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو خطابت اس وجہ سے نہیں سکھائی کہ وہ جائیں اور مجمع اکٹھا کریں اور مجمع پورا کھڑا ہو جائے ان کی خطابت پر۔ ہم نے اپنے رسولوں کو اس وجہ سے خطابت نہیں سکھائی کہ وہ خطابت کریں اور مجمع مثال کے طور پر واہ واہ کرے، اس وجہ سے ہم نے خطابت نہیں سکھائی۔ ہم نے اپنے رسولوں کو اس وجہ سے فصیح بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں، یا لوگوں مثال کے طور پر دور دراز علاقے سے ان کو دعوت آئے کہ آپ ہمارے یہاں بھی مثال کے طور پر مسجد میں آئے، آپ ہماری عبادت گاہ میں بھی آئیں، آپ یہاں پر بھی خطاب کریں، نہیں۔ لیبین لہم، ہدف کیا ہے؟ ذاکری کا ہدف کیا ہے؟ ذاکری خطابت کا ہدف ہرگز خدا را کوئی بھی دنیاوی ہدف کو مد نظر نہ رکھیں۔ پہلے دن سے یہ سارے مفاہیم آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے۔ ذاکری کا ہدف ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت اچھی ذاکرہ ہے، لوگوں میں نام ہو، شہرت ہو، یا مثال کے طور پر میری واہ ہو، یا میری مجلس میں مجمع زیادہ ہو۔ لوگ کہیں کہ ان کی مجلس ہوتی ہے اس میں تو بس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، یا ان کی مجلس سے 1 گھنٹہ پہلے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے دنیاوی ہدف ہیں حضرات گرامی۔ ان اہداف کا نہ امام حسین سے کوئی تعلق ہے، نہ اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ذاکری اس وجہ سے سیکھیں کہ خدا نخواستہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ ذاکری سیکھ جائیں گے تو اچھا لفافہ ملے گا، مال و دولت ملے گی، دنیاوی مال و دولت۔ یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ دنیاوی، سب کے سب دنیاوی اہداف ہیں۔ ان سب کو جیسے کہنا چاہیے اپنے دماغ سے، ذہن سے نکال دیں پہلے دن ہی، کہ یہ کام اس لیے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ لیبین لہم،
پھر دوسری آیت میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ انما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، خدا اے حبیب ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا، آسان کر دیا، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، کہ شاید کوئی یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ہدف کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو بیان ہو، دین کا بیان ہو، احکام شریعت بیان کیے جائیں، فضائل اہل بیت اطہار بیان کیے جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں خدا نخواستہ وہ فضائل کے خلاف گفتگو کر رہا ہوں یہاں پر۔ جتنا احکام شریعت اور دوسرے احکام کو بیان کرنا ضروری ہے، شاید اس سے کہیں زیادہ فضائل اہل بیت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اہل بیت اطہار ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا آپ فروعات کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب نماز روزے کہاں لے کے جائیں گے اگر کسی کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے؟ اگر کسی کی ولایت ہی درست نہیں ہے تو اب اس کی نماز روزے کہاں پر لے کے جائے گا؟ وہ اپنے حج کہاں پر لے کے جائے گا؟ جس کی ولایت ہی کمزور ہے، جو یہ سمجھے کہ علی اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو یہ سمجھے کہ مثال کے طور پر علی کو دوسروں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا علی بھی تو دوسروں کی خلافت میں زندگی بسر کر رہے تھے، جب ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ جو شخص یہ سمجھ جائیے کہ وہ آپ کے عقیدے پر حملہ کر رہا ہے۔ لہٰذا عقیدے کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کے مقامات کو بیان کرنا اشد ضروری ہے، بالخصوص آج کل کے دور میں اشد ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، مگر ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کبھی بھی نہ تو اپنی تعریف، نہ شہرت، نہ پیسہ، نہ مقام، ان تمام اہداف کو اپنے ذہن و گمان سے نکال دیجیے۔ انما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، یا ایک دوسری آیت میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ اے حبیب ہم نے اس کتاب کو تیری زبان پر آسان کر دیا۔ کیوں آسان کر دیا؟ تاکہ تو مومنین کو بشارت دے اور جو جھگڑالو قوم ہے اس کو ڈرائے خدا کے عذاب سے۔ یعنی ان تمام آیت میں ہدف کیا ہے؟ اخروی ہدف ہے، اخروی ہدف ہے۔ کبھی بھی دنیا کو مد نظر نہیں رکھا۔ یعنی ہم نے موسیٰ کو اس وجہ سے شرح صدر نہیں دیا، یا موسیٰ کی زبان کے تالے اس وجہ سے نہیں کھولے کہ فرعون کی قوم تعریف کرے کہ کیا واہ کیا خطابت ہے جناب موسیٰ کی، اس وجہ سے ہم نے موسیٰ کی زبان کے تالے نہیں کھولے، یا جناب ہارون کو اس وجہ سے ہم نے فصیح قرار نہیں دیا کہ فرعون کی قوم کہے کہ ہاں بھائی واہ واہ کیا مجلس پڑھی آج تو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی شروع ہو جائیں فرعون کی عبادت کرنا۔ ہم نے اس وجہ سے اس کو خطابت نہیں سکھائی، یا ہم نے رسول اللہ کو اس وجہ سے فصیح ترین کلام نہیں دیا، قرآن مجید فصیح ترین جو معجزہ ہے، فصیح ترین معجزہ نہیں دیا کہ لوگ رسول اللہ کی تعریف کریں کہ ہاں واہ بھائی واہ کیا پڑھتا ہے، اور یہ تعریفیں ہوئی بھی۔ آپ جانتے خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ کفار کان لگا لگا کے سنتے تھے، رسول اللہ آیتیں پڑھتے تھے اور کفار ایسے مگن ہو جاتے تھے اس کلام میں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کان لگا کے سنتے تھے کہ اس کلام کی بات ہی کچھ اور ہے، تاثیر ہی کچھ اور ہے، لیکن جب آتے تھے مقام عمل میں تو رسول اللہ کو رسول ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو کیا قرآن رسول خدا نے اس وجہ سے دیا تھا کہ ہاں کفار بھی کہیں واہ بھائی کیا قرآن ہے، کیا کلام ہے، کیا شعر کہا ہے مثال کے طور پر؟ یا نہیں، اصل ہدف کیا تھا کہ بھائی ان کی ہدایت ہو، دین بیان ہو، یہ اصل ہدف ہے۔ تو یہ ذاکری کا اصل ہدف ہے، اور ذکر کرنے والی کی جو اہمیت ہے اور جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت، ان دونوں کو مد نظر رکھیے، کس کا ذکر کر رہے ہیں اور جو ذکر کرنے والا ہے وہ کس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مختلف اداروں میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، مثلا یہ بھی ایک ادارہ ہے مدرسہ القائم، یہاں پر مختلف لوگ ہیں مختلف کام کرتے ہیں، یا کوئی آفس ہے وہاں پہ مختلف لوگ ہیں، ان کے مختلف کام ہیں، لیکن کچھ کے کام ہے مثال کے طور پر جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا مثال کے طور پر، کچھ کا کام باورچی کو خانے کو دیکھنا ہے مثال کے طور پر، چائے بنا کے دیکھنا ہے، یہ فلاں فلاں۔
کچھ کا کام اور اوپر لیول کا ہے، ایڈمیشن کو دیکھنا، کچھ کا کام تھوڑا اور اوپر لیول کا ہے، فیس کلیکٹ کرنا، کس کی فیس آئی ہے کس کی نہیں آئی ہے، کچھ کا کام تھوڑا اور اوپر لیول کا ہے کہ مثال کے طور پر عالم دین کو کرنا کہ اس جمعے کون درس دے گا، اگلے جمعے کون درس دے گا، کچھ کا کام اس سے بھی اوپر لیول کا ہے کہ کن موضوعات کو رکھا جائے مثال کے طور پر. تو یہ مختلف نوعیت کے اس ادارے میں کام ہیں. لیکن جتنی سے کہنا چاہیے پوسٹ بڑھتی جائے گی، جتنا منصب بڑھتا جائے گا اتنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. یعنی جو جھاڑو پوچھا لگانے والا ہے اس سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے جھاڑو صحیح لگایا یا نہیں لگائی، اتنا پوچھا جائے گا. لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی آج سے عالم نہیں آیا تو کیا کہے گا، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے یا نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر خدا نخواستہ یہاں پر کوئی شخص آ جائے اور کوئی الٹی سیدھی گفتگو کر لے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جو مدرسے کا ہیڈ ہے، مدرسے کا ہیڈ ہے وہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. کیوں سب سے زیادہ ہے؟ کہ اس کا منصب بہت بڑا ہے، اس وجہ سے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو ذکر اہل بیت کرنے والا شخص ہے وہ اپنے آپ کو عام شخص نہ سمجھے، اب وہ ذاکر اہل بیت ہو گیا ہے. اب جب آپ کا منصب بڑھ گیا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے. جب اختیارات بڑھتے ہیں تو ذمہ داری بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اب ہر لیول پہ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک وہ شخص ہے جو کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اس نے اپنے جو بھی اس کی وسعت تھی اس نے تحقیق کی، مثال کے طور پر نہیں پہنچ پایا یا مسلمان نہیں ہو پایا، اس سے ایک طریقے کی پوچھ گچھ ہوگی. ایک وہ شخص ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور پھر مثال کے طور پر بگڑ گیا عقیدتی اعتبار سے، تو اس سے دوسرے طریقے کی پوچھ گچھ ہوگی. ایک وہ شخص ہے جو مسلمان گھرانے میں محب اہل بیت گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو اس کی پوچھ گچھ کیا ہوگی؟ تھوڑے الگ طریقے سے ہوگی. یعنی جتنا لیول بڑھتا جائے گا اتنی ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی اور اتنے سوال جواب بھی کیا ہوں گے؟ بڑھتے جائیں گے. تو جب آپ ایک ٹائٹل آپ کے اوپر جب لگ گیا ذاکرہ اہل بیت، ذاکر اہل بیت، ذاکر اہل بیت یہاں پر عام ہے، وہ چاہے مولانا ہو چاہے کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی مثال کے طور پر مولانا ہو تو وہی ذاکر اہل بیت ہے. ہمارے یہاں جو ایک معاشرے میں تقسیم ہو گئی ہے، جو امامہ والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مولوی ہے، جو بغیر امامہ والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ذاکر. ایسا ہے نہیں. ذاکر اہل بیت یعنی ہر وہ شخص جو اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، حتیٰ اس میں خطابت کی بھی تخصیص نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص شعر لکھ رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے، مرثیہ کہہ رہا ہے، وہ ذاکر اہل بیت ہے. بلکہ اگر ائمہ اطہار کے دور میں دیکھا جائے تو اصل ذاکر اہل بیت وہی شعراء تھے. مثال کے طور پر کمیت ہو گئے، دیبل ہو گئے، دیبل خزائی، یا اور دوسرے شعراء ہیں، یہ تمام کے تمام شعراء یہ اہل بیت کا ذکر کرتے تھے. یعنی ان کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. ان سے امام کہتے تھے کہ میرے جد کے مصائب میں اشعار کہو. تو یہ پھر شعر پڑھتے تھے، اشعار کہتے تھے. کمیت اسدی ہو گئے، یہ اشعار پڑھتے تھے. تو ذاکر اہل بیت کی جو اصطلاح ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، ہم اس اصطلاح کو دیکھتے ہوئے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ عام اصطلاح ہے. ہر وہ شخص جو کسی بھی طریقے سے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا چاہتا ہے وہ ذاکر اہل بیت ہے. چاہے وہ سلام پڑھتا ہے، چاہے وہ مرثیہ پڑھتا ہے، چاہے وہ خطابت کرتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، چاہے وہ امامے والا ہے، چاہے وہ بغیر امامے والا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. تو جب انسان ذاکر اہل بیت کے ٹائٹل پہ آ جائے، یعنی آپ تصور کیجئے محشر کا میدان ہے اور خلقت جمع ہے، اولین سے لے کر آخرین تک خلقت جمع ہے، اور وہاں پر اعلان ہو کہ جو حسین کا ذکر کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو آپ سوچئے یعنی کیا منظر ہوگا. کیا منظر ہوگا کہ آپ کو نسبت دی جا رہی ہے جو حسین کا ذکر کرنے والا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جو آدم کا ذکر کرنے والا ہے، جو نوح کا ذکر کرنے والا، نہیں، کہ جو حسین کا ذکر کرنے والا ہے. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے.
بہت بڑا ٹائٹل ہے. انسان ذرا اس کو سوچے کہ میں کون سا ٹائٹل ہے, کون سا منصب ہے جس کی خدا مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں اس کو اپنانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. تو اس منصب کو دیکھتے ہوئے پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ جب اتنا بڑا منصب خدا نے مجھے عطا کر دیا ہے, خدا کی توفیق سے جو کچھ بھی ہے, ورنہ انسان کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اب اس منصب کی پاسداری کیسے ہوگی, کیسے اس منصب کی پاسداری کی جائے, یعنی کیسے میں اس ٹائٹل کو بچا کے رکھوں کہ قیامت کے دن بھی مجھے ذاکر حسین کے نام سے پہچانا جائے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو کہیں کہ بہت بڑا ذاکر ہے اور آخرت میں امام حسین کے رجسٹر میں کہیں نام ہی نہ ہو, پھر کیا ہوگا. کتنی بڑی بدبختی ہے انسان سوچے. دنیا میں کہیں کہ یہ تو بڑے اچھے مصائب پڑھتا ہے بھائی, مجلس میں بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ اس کے, بڑے اچھے فضائل پڑھتا ہے, اور ادھر جا کے دیکھیں تو امام علی کے رجسٹر میں نام ہی نہیں ہے, امام حسین کے رجسٹر میں ذکر کرنے والوں میں نام ہی نہیں ہے. تو کتنی حسرت ہوگی اس وقت کہ خدایا پوری زندگی حسین کا ذکر کرتا رہا, پوری زندگی حسین کی مجلسیں پڑھتا رہا, میرا نام نہیں ہے. کہاں تمہارا نام نہیں ہے؟ اس لیے کہ حسین کے لیے نہیں پڑھتے تھے, جس کے لیے پڑھتے تھے اس رجسٹر میں تمہارا نام ہے, حسین کے رجسٹر میں تمہارا نام نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ذاکریہ ذاکرہ کا جو اسٹیٹس ہے, جو منصب ہے, اس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آپ سمجھیے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کی کیا اہمیت ہے, اہل بیت اطہار کے ذکر کی کیا اہمیت ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ شیعتنا الرحماء بینہم, ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں, تکبر کے ساتھ نہیں ملتے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو رحم دلی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ ملتے ہیں. الذین اذا خلوا ذکر اللہ, ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان ذکرنا من ذکر اللہ, اور یاد رکھو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط تسبیح اٹھاتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. ان ذکرنا من ذکر اللہ, یاد رکھو ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ان اذا ذکرنا ذکر اللہ, جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. کسی مجلس میں اگر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جا رہا ہے تو کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اس مجلس میں تو اللہ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. نہیں, ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ, اور جب ہمارے دشمنوں کا ذکر ہونے لگے, وہ بھی حسین کے منبر سے. بہت عجیب بات ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں کا ذکر ہو تو سمجھ لینا کہ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے, ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے. بھلے سے کتنی اچھی آواز کیوں نہ ہو, کتنی اچھی خطابت کیوں نہ ہو, اگر ہمارے دشمن کا ذکر کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا ذکر کر رہا ہے. کتنی پبلک کیوں نہ ہو, کتنا اچھا مائک کیوں نہ لگا ہو, کتنا اچھا اذا خانہ کیوں نہ ہو, اگر ہمارے دشمن کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے. عباد بن کثیر چھٹے امام کا صحابی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ میں آ رہا تھا تو راستے میں میرا ایک ذکر ہوا ایک قصہ گو سے, کہانیاں سنانے والے سے. وہ کہانیاں سنا رہا تھا, قصے سنا رہا تھا.
اور وہ کہہ رہا تھا کہ ھذا المجلس لا یشقی بہ جلیس، وہ کہہ رہا تھا کہ میری جو یہ مجلس ہے، یعنی میری جو یہ محفل ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ محفل ہے کہ جس میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سعادت مند رہے گا جو میری اس مجلس میں بیٹھے گا۔ جب امام نے یہ سنا تو فرمایا کہ ہیہات ہیہات، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے بہت بعید ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین سوی الکرام الکاتبین، خداوند کریم کے کچھ ملائکہ ہیں جو سیاح ہیں، سیاح یعنی سیر کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں، یعنی کچھ ملائکہ ہیں جو مثال کے طور پر فقط رکوع میں ہیں، کچھ ملائکہ ہیں جو حملۃ عرش ہیں، جو عرش الہی پر موجود ہیں، کچھ ملائکہ ہیں جو قبر امام حسین علیہ السلام پر ہیں، وہیں پر ہیں موجود، لیکن یہ ملائکہ کیا ہیں؟ سیاحین، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ سوی الکرام الکاتبین، کرام الکاتبین کے علاوہ، کرام الکاتبین کون سے ملائکہ ہیں؟ یہ دو فرشتے۔ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، جب یہ کسی ایسے قوم سے گزرتے ہیں کہ جو محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہے ہوں، قالوا قفوا، تو یہ کہتے ہیں ملائکہ سے رک جاؤ، سیاحین ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہیں پہ رک جاؤ، فقط اصبتم حاجتکم، کہ تم لوگوں نے اپنی حاجت کو پا لیا ہے، یعنی تم جس چیز کے لیے گھوم پھر رہے ہو وہ تم پا چکے ہو، یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ فیجلسون، بس وہ ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ملائکہ کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ جہاں محمد اور آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کے بغل میں نہ جانے کتنے ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا محمد آل محمد کا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر، ان ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فَيَتَفَقَّهُونَ مَعَهُمْ، صرف بیٹھتے نہیں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کے ساتھ سمجھ بوجھ میں شریک ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں، میں کچھ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کچھ سمجھ رہی ہیں، تو فقط آپ اور میں نہیں ہیں یہاں پر، وہ کچھ ملائکہ ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرح سمجھ بوجھ رہے ہیں۔ فَيَتَفَقَّهُونَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَامُوا، جب یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، بھی ہم چلے جائیں گے مثال کے طور پر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جو بھی ہے ٹائمنگ، جب ہم چلے جائیں گے، جب یہ مجلس برخاست ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ عادوا مرضاہم، خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی مریض ہو گیا، میں مثال کے طور پر گیا یہاں سے اور جاتے ہوئے خدا نخواستہ کوئی مرض مجھے لاحق ہو گیا، تو عادوہم، تو یہ ملائکہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، یہ ملائکہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ وَشَهِدُوا جَنَائِزَهُمْ، اور خدا نخواستہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اصل میں گیا یہاں سے اور میرا انتقال ہو گیا، تو یہ ملائکہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ وَتَعَاهَدُوا غَائِبَهُمْ، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو تسلی دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی مرنے والے کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الْمَجْلِسِ الَّذِي لَا يَشْقَى بِهِ جَلِيسٌ، امام نے فرمایا کہ وہ مجلس نہیں جو وہ قصے کہانی سنا رہا تھا، وہ مجلس جس میں محمد اور آل محمد کا ذکر ہو، یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ مجلس اہل بیت میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا، چاہے وہ چھوٹی مجلس ہو چاہے وہ بڑی مجلس ہو، گھر کے ایک کمرے کی مجلس ہو یا بارگاہ کی مجلس ہو، جہاں پر بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں ان باتوں کے اوپر۔ یہ امام پر مسئلہ ہمارا ہے کہ خود میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقین نہیں ہے، یعنی ابھی ہم نے کہا کہ مثلا ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بولنے کی حد تک ہے، کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے۔ ماں فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی جس مجلس میں بھی محمد اور آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان کی آخرت کی سعادت کس میں ہے؟ ذکر محمد اور آل محمد میں۔
اس کے بعد ایک حدیث ہے، اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان من الملائکۃ الذین فی السماء لیطلعون الی الواحد والاثنین والثلاثہ وهم یذکرون فضل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کے کچھ ملائکہ ہیں آسمان پر، جب وہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایک بندہ یا دو بندے یا تین بندے، یطلعون الی الواحد والاثنین والثلاثہ، ایک بندہ، دو بندے یا تین بندے، اب تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہم یذکرون فضل آل محمد، وہ دیکھتے ہیں ملائکہ کہ یہ آل محمد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، آل محمد کے فضائل بیان کر رہے ہیں، فتقول، تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ اما ترون الی ہؤلاء فی قلتہم وکثرت عدوہم یصفون فضل آل محمد، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ان کی تعداد روئے زمین پر کتنی کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد روئے زمین پر کتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود یہ آل محمد کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ فتقول، تو ان میں سے ملائکہ کا ایک گروہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو اہل بیت اطہار کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور ذاکر سنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا وہ فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ دولت ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، ہر ایک کا نصیب اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ مجلس اہل بیت میں شریک ہو سکے، ہر ایک کا نصیب اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ اہل بیت کا ذکر کر سکے، ہر ایک کا نصیب اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ اہل بیت اطہار کے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھ سکے۔ لہذا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور خداوند کریم بہت ہی عظیم فضل والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے فضیل، چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے فضیل۔ امام نے فضیل سے کہا کہ تجلیسون و تحدثون، کیا آپس میں بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو؟ مطلب وہی یعنی دین کے بارے میں گفتگو، اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، آپس میں بیٹھتے ہو؟ فضیل نے کہا کہ نعم، جی امام، ہم اس طریقے سے بیٹھتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تلک المجالس احبھا، یہ وہ مجلسیں ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو، انہیں چھٹے امام کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، پس ہمارے امر کو زندہ کرو۔ کاش کہ کوئی سمجھے اس مطلب کو۔ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، ہمارے امر کو زندہ کرو، یعنی یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ہم ذاکری کی کلاس لینے آئے ہیں، یہ جو ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ احیاء امر امامت ہے، یعنی امامت کے امر کو زندہ کر رہے ہیں، ولایت اہل بیت اطہار کو کیا کر رہے ہیں؟ زندہ کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو کیا کرے؟ زندہ کرے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجلس کا ایک سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ عقائد ہیں۔ عقائد سے مراد کیا ہے؟ یعنی عقیدہ امامت اور توحید، تمام اس میں عقیدہ آیتیں ہیں، عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت اور عقیدہ آخرت وغیرہ، اور ان میں بالخصوص عقیدہ امامت۔ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم اس بندے پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا فضیل من ذکر او من ذکرنا او ذکرنا عنده، اے فضیل جو شخص بھی ہمارا ذکر کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہو، یعنی یا تو وہ خود ذاکر ہو یا کسی ذاکر کی مجلس میں بیٹھا ہو، فخرج عن عینیہ مثل جناح الذباب، اگر کوئی شخص بیٹھا ہو کسی مجلس میں جہاں پر ہمارا ذکر ہو، ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مصائب ہیں، یعنی ہمارے مصائب بیان کیے جائیں، اور اس کے آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے،
مچھر کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مکھی کا پر نہیں بولا، مچھر کا پر، مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو نکل آئیں، غفر اللہ ذنوبہ، خداوند کریم اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زُبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ خداوند کریم کیا کرتا ہے؟ گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ ساری احادیث میں کیوں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ کہ اس ذکر کو سمجھیے، جس ذکر کو آپ سیکھنے آئے ہیں یا جو ذکر آپ بیان کریں گے اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، کن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں، پھر اس کے حساب سے انسان اپنے آپ کو ڈھالے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ جب میں سید الشہداء کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، جب میں ممبر پہ بیٹھ کے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کر رہا ہوں یا ان کی مصیبت بیان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میرا اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یا میں اگر ممبر سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مصیبت بیان کر رہی ہوں تو میرا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان ایک طرف جناب بی بی زینب کے پردے کو روئے، ان کے پردے کے مصائب پڑھے، اور پھر باہر جا کر خود انسان بے پردہ ہو۔ کیسے ممکن ہے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا سمجھے کہ انسان کس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ذکر نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، اس کو بھی ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے۔ حسین ابن علی کا ذکر کسی خطیب، کسی ذاکر کا محتاج نہیں ہے، جس کا ذاکر خود اللہ ہو اسے کیا ہم جیسے کسی ذاکر کی ضرورت ہے؟ جس کا ذاکر خود رسول اللہ ہو، جس کے ذاکر ملائکہ ہوں، اسے ہم جیسے کسی ذاکر کی ضرورت ہے؟ ہمیں امام حسین کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم امام حسین کے ذکر کے محتاج ہیں۔ ذکر حسین ہمارا محتاج نہیں ہے کسی بھی زمانے میں، نہ پہلے رہا ہے نہ انشاءاللہ آگے، انشاءاللہ نہیں بلکہ یقیناً کسی دور میں، اس لیے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو علی کی بیٹی جس کی نوید سنا کے گئی تھی، کہاں پر؟ یزید کے دربار میں۔ کت قیدک وسع سعیک، اے یزید جتنے ہیلے کرنے ہیں ہیلے کر لے، وسع سعیک، مذاق بات نہیں ہے یہ۔ یزید کے دربار میں کھڑی ہے بی بی زینب۔ کون سا دربار ہے؟ کون سا دربار ہے جہاں چاروں طرف نامحرم ہیں، چاروں طرف شیعوں کا مجمع نہیں ہے۔ آج یہاں میرے لیے گفتگو کرنا بہت آسان ہے، سارے میرے ہم عقیدہ لوگ ہیں، لیکن مجھے کہا جائے کہ صحیح آپ جائیں مساکتوں پر، منوری ٹاؤن میں آپ کو گفتگو کرنی ہے، مجلس کرنی ہے، شام کے دربار میں جہاں سارے شامی ہیں، جن کو سکھایا ہی بغض علی ابن ابی طالب ہے، اس دربار میں بی بی کھڑی ہوئی ہے، رسن میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قیدیوں کی طرح کھڑی ہوئی ہیں۔ آنے سے پہلے نہ جانے کتنے گھنٹوں دروازے پہ کھڑے ہو کے آئی ہیں، آنے سے پہلے نہ جانے بازار میں کتنے لوگوں کی نظریں پڑی ہیں، اور اب جو دربار میں کھڑی ہوئی ہیں تو سامنے تخت پر، تشت پر بھائی حسین کا سر رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی آسان مذاق بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ ایسے ماحول میں بی بی زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ کت قیدت، اے یزید جتنے ہیلے کرنا ہے تو کر لے، وسع سعیک جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے، انکا لا تمحو ذکرنا، یہ لن تمحو ذکرنا، اے یزید یاد رکھ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، نہیں مٹا سکتا۔ یہی کام کرنا چاہتا تھا نا یزید، حسین کو قتل کر دیا جائے، حسین کا ذکر مٹا دیا جائے، مٹ گیا مٹانے سے؟ نہیں مٹا، بلکہ اب تک ہوتا آ رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بلکہ اس جگہ پر جو گڑھ تھا جہاں پر علی کی دشمنی سکھائی جاتی تھی، اس جگہ پر بی بی زینب نے حسین کی مجلس برپا کی ہے۔
تو یہ بات یاد رکھیے کہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ ایک وظیفہ ہے جو خداوند کریم نے ہمیں دیا ہے، وہ اس وظیفے کو ہمیں انجام دینا ہے. ہم ذکر اہل بیت کے محتاج ہیں، ذکر اہل بیت ہمارا محتاج نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. بس یہ آخری روایت آپ کی خدمت پیش کروں. جناب ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ مجتمع قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء. فرمائے کہ کوئی بھی قوم جمع نہیں ہوتی جو مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہی ہو. یعنی جمع ہو کے کیا کام ہو رہا ہے؟ مولائے کائنات کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. مگر یہ کہ جو آسمان کے ملائکہ ہیں وہ اس محفل میں اتر جاتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ کتنی مقدس جگہ ہے جس جگہ پر مجلس ہو رہی ہے. لہذا خدا را کسی مجلس کو یہ ٹائٹل دینا بند کر دیجیے، چھوٹی مجلس اور بڑی مجلس. حسین کی مجلس ہے. چھوٹا بڑا یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہم؟ چھوٹی مجلس اور بڑی مجلس، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ٹائٹل ہیں. ان کے یہاں تو چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، کوئی مجلس چھوٹی نہیں ہوتی. جتنا حسین بڑا ہے اتنا کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہر مجلس جہاں پر بھی حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بڑی مجلس ہے. بیٹھنے والا ایک شخص ہو، 3 شخص بیٹھے ہوں، 4 شخص بیٹھے ہوں، حسین کی مجلس ہے. نسبت کو دیکھیے، نسبت کس طرف ہے. تو فرمائے کہ جب کوئی قوم علی ابن ابی طالب کے فضائل کا ذکر کرتی ہے تو ملائکہ جو آسمان کے ملائکہ ہیں وہ نازل ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. حتی تحف بہم، یہاں تک کہ وہ ملائکہ اس پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، یعنی ملائکہ سے مجلس بھر جاتی ہے. فَإِذَا تَفَرَّقُوا عُرِجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں یہ دوبارہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَا نَشُمُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. جب یہ آسمان میں جاتے ہیں تو کچھ دوسرے ملائکہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ جو دوسرے ملائکہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہم نے ملائکہ سے نہیں سونگھی. یعنی تمہاری خوشبو کسی فرشتے کی خوشبو نہیں ہے، کوئی ایک الگ خوشبو ہے جو تمہارے پاس سے آ رہی ہے. فَلَمْ نَرَى رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْهَا، ہم نے کوئی ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو اس خوشبو سے زیادہ پاک اور پاکیزہ خوشبو ہو. فَيَقُولُونَ، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ كُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ فَضْلًا يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَأَهْلَ بَيْتِهِ، ہم ایک ایسی قوم کے پاس تھے جو محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہی تھی. فَعَلِقَ عَلَيْنَا مِنْ رِيحِهِمْ، پس جو ان کی خوشبو تھی، جو ان کے بدن کی بو تھی، وہ ہمارے جسموں پر بیٹھ گئی. فَتَعَطَّرْنَا، پس ہم ان کی خوشبو سے معطر ہو گئے. ملائکہ کس کی خوشبو سے معطر ہو گئے؟ اہل بیت اطہار کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی خوشبو سے کون معطر ہو گیا؟ ملائکہ معطر ہو گئے. فَيَقُولُونَ، تو وہ جب دوسرے ملائکہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اِحْبِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ، ہمیں بھی لے چلو ان کے پاس، ہم بھی معطر ہو جائیں گے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ تَفَرَّقُوا وَمَضَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، کہ وہ مجلس تو ختم ہو گئی، برخاست ہو گئی وہ مجلس، ان میں سے ہر شخص اپنے گھر چلا گیا. فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں کہ اِحْبِطُوا بِنَا حَتَّى نَتَعَطَّرْ بِذَلِكَ الْمَكَانِ، جس جگہ پر وہ مجلس ہو رہی تھی اس جگہ پر لے چلو، کہ ہم اس جگہ سے، اس مکان سے کیا کر لیں؟ معطر ہو جائیں، خوشبو کو لے لیں. تو یہ اہل بیت اطہار کا ذکر جو کوئی عام ذکر نہیں ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو مزین کرو کس سے؟ علی ابن ابی طالب کے
ذکر سے، یعنی جن کا ذکر عبادت بن جائے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. نہ صرف ذکر علی، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جس کا ذکر عبادت ہے، جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا رسول اللہ نے کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ کہا اس وجہ سے کہا کہ جب بھی مولا کائنات کو دیکھتے تھے تو ان کی زبان پہ ایک کلمہ جاری ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو جب صحابہ ان کو دیکھتے تھے تو علی کو دیکھ کر ان کو کس کی یاد آ جاتی تھی؟ کلمہ توحید کی. یعنی علی کا کردار وہ ہے کہ جو توحید کا آئینہ دار ہے. لہذا کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر خود کیا بن گیا؟ یعنی علی نے اللہ کا ذکر نہ جانے کس انداز میں کیا کہ خود علی کا ذکر عبادت بن گیا. ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ. وہ چہرہ کیا ہوگا کہ جس چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا. حدیث مشہور ہیں، معروف ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں، کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ ہم دیکھ رہی تھی میں اپنے بابا کو کہ مسلسل نگاہ ٹکائے ہوئے کس کو دیکھ رہے تھے؟ علی ابن ابی طالب مولا کائنات کو. تو کہا کہ کیا ہوا کہ مسلسل علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا کیا رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟ النظر الی وجہ علی عبادہ. مسجد النبوی میں سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک طرف جناب ابو ذر مسلسل مولا کائنات کو دیکھے جا رہے تھے. تو جو نمازی تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، وہ کہنے لگے ابو ذر کیا ہو گیا، سب نماز پڑھ رہے ہیں تم علی کو دیکھ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے؟ رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ النظر الی وجہ علی عبادہ؟ تم بھی عبادت کر رہے ہو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. خدا بند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں جو تو نے توفیق دی ہے اس توفیق کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، اور اچھے طریقے سے اس توفیق کو نبھانے کی توفیق عطا فرما. اس ذکر کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرما، اور اس ذکر میں سوائے اہل بیت اطہار اور تیری ذات کے کوئی اور چیز ہمارے مد نظر نہ ہو. بر محمد و آل محمد صلوات.